طفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا افضل الاولین واشرف الآخرین العبد المعید الرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تحیتہم فیہا سلام الا قیل سلاما سلاما. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من اطعم الطعام وافشى السلام وصلى والناس نیام. مومنین کرام، آج آپ کی خدمت میں دین مقدس اسلام کی ایک اہم ترین آداب اسلامی میں سے ایک اہم ادب کے بارے میں اور شریعت کے ایک اہم ترین دستور اور ایک اہم ترین اصول کے بارے میں گفتگو کرنا ہے. وہ بہترین ادب اسلامی سلام کرنا ہے. آج آپ کی خدمت میں سلام کرنے کی تاکید اور سلام کرنے کی سفارش اور سلام کرنے والے کا جو اجر ہے، مقام ہے، ثواب ہے، اور سلام کے جو بہترین آثار ہے، فوائد ہے، برکات ہیں، روایات کی روشنی میں یہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ بیان کرنا ہے. خلاصے کے طور پر آپ کی خدمت میں روایات اور آیات بیان کرنے سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دین مقدس اسلام نے مومنین کے لیے، مسلمین کے لیے جب آپس میں ملاقات کریں اور ایک دوسرے سے ملے تو ان کے لیے ضروری قرار دیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سلام کریں اور ملاقات کرنے سے پہلے، گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے وہ ایک دوسرے کی احترام کرتے ہوئے، تعظیم کرتے ہوئے، ایک دوسرے کی شخصیت اور عظمت کو مانتے ہوئے ایک دوسرے کو سلام کرے. سلام کرنا ایک اہم ترین آداب اسلامی بھی ہے، یہ تواضع اور فروتنی کی علامت بھی ہے، اور سلام کرنا حقیقت میں جنتیوں کی علامت بھی ہے. قرآن پاک میں متعدد مقامات پر جہاں جنتیوں کی سیرت کو بیان کی گئی ہے اور جنتیوں کی صفات کو بیان کی گئی ہے، وہاں جنتی ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں. سورہ مبارکہ یونس کی آیت ہے جو آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا ہے، تحیتہم فیہا سلام. جنت میں جو جنتیوں کے تحیت ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو پیش آنے کے وقت جو آداب اور احترام ہے وہ سلام ہے. یعنی جنتی جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو سلام کر کے ملاقات کرتے ہیں، سلام کر کے ایک دوسرے سے جو ملتے ہیں. لہٰذا اس آیت کے روشنی میں جنتی کو اگر دنیا میں پہچاننا ہو، جنتیوں کی صفات کو اگر دنیا میں کسی میں اگر دیکھنا ہو تو وہ سلام ہے. سلام کرنا جنتی انسان کی علامت ہے، جنتی انسان کی سیرت ہے، جنتی انسان کی جو ہے وہ پہچان ہے.
تو آپ دنیا میں بھی جب جنتیوں کی صفات کو اپنائیں گے، جنتیوں کی علامات کو جب آپ اپنائیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ جس نے دنیا میں جنتیوں کی سیرت کو، جنتیوں کی کردار کو اپنایا ہے، قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ عطا کریں گے اور جنتیوں کے ساتھ جو ان کو محشور کریں گے۔ اور اسی طریقے سے متعدد آیات میں پروردگار عالم نے اپنے برگزیدہ ہستیوں کو، برگزیدہ شخصیتوں کو اور اولیاء الہی کو جو ہے سلام پیش کیا ہے۔ سلام علی عباد الذین اصطفیٰ، سلام ہے پروردگار عالم کا ان بندوں پر جو برگزیدہ بندے ہیں اور عباد مصطفیٰ ہے، خدا کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ خاص طور پر بہت سارے نبیوں کا نام لے کر سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح، اس طرح کر کے سلام علی الیاسین کہ پیغمبر پر سلام پیش کیا ہے، نوح پر سلام پیش کیا ہے، ابراہیم پر سلام پیش کیا ہے۔ لہٰذا ان آیات کا جو نتیجہ ہے، سلام کرنا سنت پروردگار ہے، سلام کرنا سیرت پروردگار ہے۔ یہاں پر پروردگار عالم ہمیں ایک سنت دے رہا ہے، ایک سیرت جو بیان فرما رہا ہے کہ پروردگار عالم نے بزرگ ہستیوں پر، بزرگ اولیاء پر، انبیاء پر سلام کر کے ہمیں یہ طریقہ بیان کیا ہے، تم بھی اپنے بزرگوں کو سلام کیا کرو۔ سلام کرنا یہ سیرت الہی ہے، سنت الہی ہے۔ لہٰذا خدا کی سیرت اور سنت کو اگر تم اپنانا چاہتے ہو تو تم اپنی جو بزرگ ہستیاں ہیں، تمہاری جو شخصیتیں ہیں، تمہارے جو بزرگان ہیں، اس کو سلام کرو۔ جس طرح پروردگار عالم نے بزرگوں کو سلام کیا ہے، اولیاء کو سلام کیا ہے اور برگزیدہ جو ہے بندوں کو جو ہے سلام کیا ہے۔ لہٰذا سلام کرنا قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں سنت پروردگار ہے اور سیرت الہی ہے۔ اس کو اپنانا گویا کہ سنت الہی کو اپنانا ہے۔ اسی طریقے سے متعدد آیات میں ہے کہ پروردگار عالم جنتیوں کے استقبال کے لیے، انبیاء کے استقبال کے لیے، اولیاء کے استقبال کے لیے فرشتوں کو بھیجیں گے اور فرشتے انبیاء کے لیے سلامی پیش کریں گے، بزرگ ہستیوں کو پہلے سلام پیش کریں گے اور جو اولیاء الہی اس کو پہلے سلام پیش کریں گے۔ سلام کرنے کے بعد پھر انہیں خوشخبری دی جائے گی کہ تمہارے اعمال کی وجہ سے، بہترین عبادات کی وجہ سے، بہترین کردار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارا مقام جنت میں بنایا ہے اور جنت میں جو ہے نا وہ سلام کے ساتھ، انتہائی امن و امان کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ سلام علیکم طبتم فادخلوہا بسلام آمنین۔ متعدد آیات میں اس میں سے قرآن پاک کی آیت ہے یہ کہ فرشتے جب انبیاء کے سامنے، اولیاء کے سامنے، متقین کے سامنے ان کو سلام پیش کرنے کے لیے آئیں گے تو یہ جملہ کہیں گے، سلام علیکم، تم لوگوں پر ہمارا سلام ہو، طبتم فادخلوہا خالدین، کہ تم پاک و پاکیزہ ہو گئے، تمہارا کردار پاکیزہ ہے، تمہارا افکار پاکیزہ ہے، تمہاری زبان پاکیزہ ہے، تمہاری سیرت پاکیزہ ہے، ہر آلودگی سے اور ہر گناہ سے تم پاکیزہ ہو گئے۔ اب اس کا نتیجہ یہ، اس کا جزا یہ ہے کہ تم انتہائی امن و امان کے ساتھ جو ہے نا جنت میں داخل ہو جاؤ، سلام کے ساتھ اور انتہائی امن و امان کے ساتھ۔ لہٰذا اس آیت کا بھی پیغام یہ ہے کہ سلام کرنا فرشتوں کی علامت ہے۔ فرشتے انبیاء کو سلام کرتے ہیں، فرشتے متقین کو سلام کرتے ہیں، فرشتے مومنین کو سلام پیش کرتے ہیں، پھر انہیں جنت کی جو ہے وہ خوشخبری دیتے ہیں۔ لہٰذا سلام کرنا جو ہے وہ ہم خدا کی سنت و سیرت ہے، ہم فرشتوں کی سنت ہے، ہم جنتیوں کی جو ہے وہ علامت ہے۔ اب چونکہ ہم آیات میں نہیں زیادہ گفتگو کریں گے، متعدد جو ہے وہ روایات ہے جن میں سلام کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور سلام کرنے کی سفارش کی گئی ہے اور سلام کرنے والے کے لیے بے انتہا ثواب اور اجر قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ختمی مرتبت سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میری امت میں سے جو بہترین لوگ ہوں گے، جو افضل ترین لوگ ہوں گے، ان کی 3 علامتیں ہیں۔ اگر کسی انسان میں اگر 3 صفات اگر اس میں پائی جاتی ہے تو وہ سب سے بہتر ہے، وہ سب سے افضل ہے۔ یعنی افضل ترین اور بہترین لوگوں کی اور بہترین مومنین کی سرور کائنات نے فرمایا 3 علامتیں ہیں، 3 صفات ہے۔ ان 3 صفات میں سے ایک اہم ترین صفت ہمیشہ جو ہے وہ سلام کرنا ہے۔ ملاقات کرنے والوں کے لیے، مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، جب بھی وہ کسی کے سامنے جاتے ہیں اور کسی کے سامنے ملاقات کرتے ہیں تو وہ سلام کر کے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، یعنی کلام سے پہلے سلام کرتے ہیں۔ لہذا سلام کرنے والے وہ بہترین لوگوں کی علامت ہے، افضل ترین لوگوں کی علامت ہے۔ اب یہ روایت آپ کے سامنے پوری متن آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔
یہ روایت جو ہے اصول کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 57 پر موجود ہے۔ سرور کائنات کا فرمان ہے، قال رسول اللہ خیرکم من اطعم الطعام وافشى السلام وصلى والناس نیام۔ سرور کائنات نے فرمایا خیرکم، تم میں سے بہترین انسان یا تم مومنین میں سے بہترین مومن، مسلمانوں میں سے بہترین مسلمان وہ انسان ہے جس میں 3 صفات پائی جائیں۔ سب سے پہلی صفات من اطعم الطعام، وہ انسان بہترین انسان ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، اپنے رزق حلال سے لوگوں کے پیٹ بھرتا ہے، لوگوں کو سیر کرتا ہے، اور جو ضرورت مند ہوں گے، بلکہ ضرورت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی لوگوں کو کھانا کھلانے والے مہمان نواز انسان ہے، مختلف مقامات پر جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ شریعت کی قانون کے مطابق کھانا کھلانے والوں کی بہت زیادہ مقام ہے، بہت زیادہ کھانا کھلانے کی تاکید ہے اور ثواب ہے۔ خاص طور پر کچھ مقامات پر تو کھانا کھلانے کی بہت زیادہ سفارش کی گئی ہے، تاکید کی گئی ہے۔ ویسے تو ہر وقت کھانا کھلانا سنت ہے، بہت زیادہ ثواب کا مقام ہے، بہت زیادہ اس کی جو ہے اجر ہے، اس کی فضیلت ہے، لیکن کچھ مقامات پر کھانا کھلانے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، جیسے شادی کے مقام پر کھانا کھلانا بہت زیادہ سفارش کی گئی ہے، اور اسی طریقے سے بیٹا اگر پیدا ہوتا ہے تو وہاں پر کھانا کھلانا سنت قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے کوئی حج سے واپس آ رہا ہے یا زیارت سے واپس آ رہا ہے تو واپسی پر جو ہے مومنین کو کھانا کھلانا سنت قرار دیا گیا ہے اور مستحب ہے۔ اور اسی طرح سے کوئی آدمی اگر وہ گھر بناتا ہے تو نئے گھر میں جب وہ داخل ہوتا ہے تو گھر کے میں داخل ہونے کا یعنی گھر کی زندگی کا آغاز جو ہے نا وہ کھانے سے ہو، اور لوگوں کے لیے کھانا کھلایا جائے، ایک بہترین جو ہے نا وہاں پر جشن کا اہتمام ہو، اور پھر کھانے سے اور نیکی سے اس گھر کی زندگی کا جو ہے نا وہ آغاز ہو۔ اور اسی طریقے سے روایات میں آیا ہے کہ جب بچے کا ختنہ کیا جائے تو ختنے کرنے کے دن جو ہے وہ کھانا کھلانا بہت زیادہ تاکید ہے، ثواب ہے۔ لہٰذا ان مواقع پر بہت زیادہ سفارش کی گئی ہے، اور عام حالات میں بھی کھانا کھلانا وہ اولیاء الہی کی علامت ہے، وہ بزرگ ہستیوں کی علامت ہے۔ سرور کائنات نے فرمایا خیرکم من اطعم الطعام، تم میں سے بہترین اور افضل ترین انسان وہ ہے جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ لہٰذا انشاءاللہ بعد میں بھی کچھ روایت آپ پڑھیں گے۔ قیامت کے دن سب سے بڑا مقام، سب سے عظیم منزلت اس شخص کے لیے ہے جو لوگوں کو کھانا کھلانے والے ہیں، جو لوگوں کو سلام کرنے والے ہیں، اور رات کی تاریکی میں نماز شب ادا کرنے والے ہیں۔ اور پیغمبر نے فرمایا میں 5 چیزیں پوری زندگی میں ترک نہیں کروں گا، ہمیشہ بجا لاتا رہوں گا۔ خمس لا ادعہن حتی الممات، 5 چیزیں میری زندگی میں کبھی ترک نہیں کروں گا یہاں تک کہ موت آ جائے۔ ان 5 چیزوں میں سے سب سے پہلے فرمایا غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا، اور غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا، تواضع اور انکساری۔ پیغمبر نے فرمایا یہ کبھی میں ترک نہیں کروں گا، غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں گا تاکہ غریبوں کو عظمت ملے، غریبوں کو اہمیت ملے، اور حقیقت میں انسانیت کی جو مقام اور منزلت ہے وہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ غریبوں کے ساتھ کھانا کھانا پیغمبر کی سنت ہے، پیغمبر نے فرمایا یہ کبھی ترک نہیں کروں گا۔ دوسرا فرمایا والسلام علی الصبیان حتی یکون سنتا بعدی، میں بچوں کو سلام کرنا کبھی ترک نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سلام کرتے تھے، اور فرمایا ہے بچوں کو سلام کرنا میری سنت ہے، میری سیرت ہے، تاکہ میرے بات سنت بن جائے کہ پیغمبر تو بزرگوں کی بات نہیں بچوں کو بھی سلام کرتے تھے۔ لیکن واقعاً بہت افسوس کی بات ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں وہ بزرگوں کو سلام نہیں کرتے، اپنے استاد کو بھی سلام نہیں کرتے، ماں باپ کو بھی سلام نہیں کرتے۔ بھئی سرور کائنات نے ہمیں بچوں کو بھی سلام کرنے کی سنت بیان کی ہے، سیرت ہمیں دی ہے، تعلیم ہمیں دی ہے، لیکن ہم خدا نہ اگر سلام کو اگر ترک کریں گے تو پھر پیغمبر کی سنت سے ہم بہت زیادہ جو ہے وہ دور ہے۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا بہترین انسانوں کی علامت میں سے ایک اہم ترین علامت افشى السلام، سلام کرنا ہے زیادہ سے زیادہ۔ پہلی علامت بہت زیادہ کھانا کھلانا، دوسرا جو ہے نا لوگوں کو سلام کرنا، تیسرا فرمایا وصلى والناس نیام، واقعاً یہ بزرگوں کی علامت ہے، واقعاً اولیاء کی علامت ہے، انبیاء کی علامت ہے۔ جب سب لوگ سو رہے ہوں تو وہ تاریکی میں نماز شب ادا کرتا ہو، خدا سے مناجات کرنے والا ہو، خدا سے راز و نیاز کرنے والا ہو، یہ انسان سب سے افضل ہے۔ سب تو سکون کے نیند سو رہے ہیں اور آرام سے جو ہے نا وہ نیند کی حالت میں ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے
راحت کو، اپنی نیند کو، اپنے سکون کے بستر کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ مناجات کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور بارگاہ الہی میں کھڑے ہوتے ہیں، راز و نیاز کرتے ہیں اور نماز شب ادا کرتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا میری امت میں سے یہ افضل ترین لوگوں میں سے ہے، لہٰذا بہترین لوگوں کی 3 علامتیں ہیں۔ پہلی علامت ہے کھانا کھلانا، دوسری علامت سب کو سلام کرنا، اور تیسری علامت جو ہے وہ نماز شب ادا کرنا جب لوگ سو رہے ہوں۔ ایک اور روایت میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 گروہوں کو پیغمبر نے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کچھ لوگ بہت زیادہ سست لوگ ہیں اور ان کو پیغمبر نے فرمایا اکسل الناس، یہ سب سے زیادہ سست اور تنبل لوگ ہیں۔ کچھ لوگ سست لوگ ہیں، وہ بہت زیادہ تنبل ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے پیغمبر نے فرمایا یہ سب سے زیادہ بخیل لوگ ہیں۔ اب خل الناس کا تعبیر استعمال ہوا، یہ سب سے زیادہ بخیل ہے۔ اور کچھ لوگوں کے لیے پیغمبر نے فرمایا وہ سب سے زیادہ عاجز ہے، بہت زیادہ عاجز ہے، بہت زیادہ کمزور ہے۔ اور کچھ لوگوں کے لیے پیغمبر نے فرمایا یہ سب سے بڑا چور ہے، چوروں میں سے بھی سب سے بڑا چور، ابھی انشاءاللہ روایت میں بیان کروں گا، آپ تھوڑا غور کریں۔ کچھ لوگ بہت بڑا چور ہے۔ اس کے بعد فرمایا کچھ لوگ جو ہے پیغمبر نے فرمایا بہت زیادہ جو ہے وہ ظالم لوگ ہیں۔ تو یہ اب ذیل میں پھر اس کی تشریح کی ہے اور بیان فرمایا الا ادلکم علی اکسل الناس، کیا میں تم لوگوں کو خبر دوں سب سے زیادہ سست انسان کون ہے، سب سے زیادہ تنبل انسان کون ہے، واسرق الناس، سب سے بڑا چور کون ہے، وابخل الناس، سب سے بڑا بخیل انسان کون ہے، واجف الناس، سب سے بڑا ظالم انسان کون ہے، واعجز الناس، سب سے زیادہ عاجز اور کمزور انسان کون سا انسان ہے۔ اصحاب نے فرمایا قالوا بلا یا رسول اللہ، آپ بیان کریں کہ سب سے زیادہ سست کون ہے، سب سے بڑا چور کون ہے، سب سے بڑا بخیل کون ہے، اور سب سے بڑا ظالم کون ہے، اور سب سے زیادہ عاجز انسان کون ہے۔ تو پیغمبر نے فرمایا فاما ابخل الناس فرجل یمر علی مسلم ولا یسلم علیہ، سب سے بڑا بخیل انسان وہ انسان ہے جو مسلمانوں کے نزدیک سے گزرتا ہے، برادر مومن کے قریب سے گزرتا ہے اور سلام بھی نہیں کرتا ہے۔ سلام بھی نہ کرنے والا انسان سب سے بڑا بخیل انسان ہے۔ یعنی سلام کرنے کی وجہ سے تمہارے مقام میں اضافہ ہو رہا ہے، تمہیں اجر مل رہا ہے، تمہیں ثواب مل رہا ہے۔ ایک سلام کی وجہ سے 69 نیکیاں جو ہے اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ تم نے ایک سلام نہ کرنے کی وجہ سے اتنا بڑا مقام کھو دیا، اتنا سارا نیکیوں سے جو ہے نا اپنا آپ کو محروم کیا۔ لہٰذا پیغمبر نے فرمایا سب سے بخیل ترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو سلام نہیں کرتے ہیں۔ سلام نہ کرنے والا ابخل الناس ہے، سب سے بڑا بخیل انسان ہے۔ فاما ابخل الناس فرجل، سب سے بڑا بخیل انسان وہ انسان ہے یمر بمسلم، وہ کسی مسلمان اور مومن کے نزدیک سے گزرتا ہے، ولا یسلم علیہ، مگر اس کو سلام نہیں کرتا ہے۔ لہذا سلام نہ کرنے والے سب سے بڑے بخیل لوگ ہیں۔ وَأَمَّا أَكْسَلُ النَّاسِ، اما سب سے زیادہ سست اور تنبل انسان کون سا انسان ہے؟ پیغمبر نے فرمایا اس کے اوقات گزر رہے ہیں، اس کی زندگی ختم ہو رہی ہے، زندگی کے لمحات کٹ رہے ہیں، لیکن وہ منہ سے ذکر الہی بھی نہیں کرتے۔ اگر وہ ذکر کرتے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا استغفار پڑھ لیتے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یا محمد آل محمد پر درود پڑھتے، تو اس کی یہ جو وقت گزر رہا ہے، اس کے جو لمحات کٹ رہا ہے، اس کی درجات میں اضافہ ہوتا، اور یہ وقت اس کے لیے مغفرت کا سبب، نجات کا سبب، درجات کی بلندی کے سبب ہوتا۔ لیکن اس شخص نے اس وقت کو ضائع کر کے منہ سے ذکر الہی بھی نہیں کیا ہے، درود پر محمد آل محمد بھی نہیں پڑھا ہے، اور استغفار بھی نہیں کیا ہے۔ لہذا سب سے سست ترین انسان وہ ہے جو منہ پر ذکر الہی بھی جاری نہیں کرتا ہے۔ ذکر نہ کر کے اپنے اوقات کو ضائع کرنے والا انسان وہ سب سے سست ترین جو ہے نا انسان ہے۔ کوئی اس میں خرچ نہیں ہے، اس میں کوئی جو ہے نا زیادہ پریشانی ہو، پیچیدگی ہو، کوئی مشکلات نہیں، آرام سے بیٹھے ہوئے اپنا کام کر رہے ہیں، یا راستے میں جا رہا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر جا رہا ہے، ذکر کرتے ہوئے آ رہا ہے، ذکر کرتے ہوئے کام کر رہا ہے، ذکر کرتے ہوئے، لہٰذا ادھر سے اس کی درجات میں بلندی اور مقام اور عظمت مل رہی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کا اوقات بھی عبادت میں جو ہے نا وہ گزر رہا ہے۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا سب سے سست ترین انسان وہ ہے کہ جس کے اوقات گزرے، اس کے لمحات کٹے، لیکن ذکر الہی بجا نہ لائے۔ وَأَمَّا أَكْسَلُ النَّاسِ فَعَبْدٌ، سب سے سست ترین انسان وہ بندہ ہے صحیح فارغ
الحمدللہ بیمار نہیں ہے، فارغ ہے، کوئی کام نہیں کر رہا ہے، یعنی وہ مشغول بھی نہیں ہے، لا یذکر اللہ بشفتہ ولا بلسانہ، وہ اپنے ہونٹوں سے اپنی زبان سے ذکر الہی نہ کر کے اوقات کو ضائع کرنے والا انسان یہ سب سے جو ہے وہ سسترین انسان ہے۔ لہٰذا روایات میں آیا ہے کہ تم اپنے اوقات میں زیادہ سے زیادہ ذکر خدا میں، ذکر الہی میں یا درود میں اپنے اوقات کو گزارو۔ وَأَمَّا أَسْرَقُ النَّاسِ، اس بات پر توجہ فرمائیں، سب سے بڑا چور کون ہے؟ پیغمبر نے فرمایا سب سے بڑا چور، ہر چوری کرنے والا چور ہے، اس کی مذمت ہے، اس کی شریعت نے سزا مقرر کیا ہے، لیکن سب سے بڑا چور وہ ہے کہ جو نمازوں کی چوری کرتا ہے۔ نمازوں کو چوری کرنے والا انسان سب سے بڑا چور ہے۔ اگر نماز بالکل نہیں پڑھتا ہے تو وہ نمازوں کا سب سے بڑا چور ہے کہ نماز کی چوری کر رہا ہے۔ اور پھر ایک چور کی مصداق یہ ہے کہ نماز تو پڑھ رہا ہے، نماز اس نے پڑھ لیا ہے، لیکن رکوع صحیح سے بجا نہیں لایا ہے، سجدہ صحیح سے نہیں بجا لایا ہے، سجدے میں کمی کی ہے، رکوع میں کمی کی ہے، یا مثال کے طور پر جو ہے نا قیام میں جو ہے نا اس نے کوتاہی جو ہے نا وہ کیا ہے۔ لہذا نماز کو مکمل طور پر، صحیح طور پر اور تمام اذکار کو مکمل طور پر بجا نہ لانے والا، پیغمبر نے فرمایا یہ سب سے بڑا چور ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی جو ناقص نماز ہے، اس کا جو نامکمل نماز ہے، اس کو لا کر فرشتے کے ذریعے سے اس کے منہ پر جو ہے وہ پھینک دیتا ہے کہ تم نے اس نماز کو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، مکمل طریقے سے، بہترین طریقے سے ادا کرنے کے بجائے اس کے ہاتھ کو توڑ دیا ہے، اس کے منہ کو توڑ دیا ہے، اس کے سر کو توڑ دیا ہے، یعنی نماز کو ناقص کر کے، مجروح کر کے بارگاہ الہی میں جو ہے وہ تم نے بیچ دیا ہے۔ ایسی ناقص نماز جو ہے نا ہم کو ضرورت نہیں ہے، اس کے منہ پر جو ہے وہ پھینک دو۔ دیکھیں میں روایت کا متن آپ کو بیان کرتا ہوں۔ وَأَمَّا أَسْرَقُ النَّاسِ، سب سے بڑا چور وہ ہے فَالَّذِي يَسْرَقُ مِن صَلَاتِهِ، جو اپنی نماز کی جو ہے نا وہ چوری کرنے والا ہے۔ فَصَلَاتُهُ تُلَفُّ كَمَا يُلَفُّ الثَّوْبُ فَيُضْرَبُ بِهَا وَجْهُهُ، پس اس نماز کو کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پر جو ہے نا وہ پھینک دیتا ہے۔ مومنین کرام، نماز انتہائی اہم ترین عبادت ہے۔ خود قرآن پاک میں آیا خضوع کے ساتھ، خشوع کے ساتھ جب تم نماز ادا کرو گے تو اللہ نے تمہارے لیے فلاح اور نجات کی خوشخبری سنایا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً فلاح ہے، کامیابی ہے ان مومنین کے لیے جو نماز کو انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ مکمل طور پر نماز پڑھنے والوں کے لیے نجات و خوشخبری ہے۔ لہٰذا نماز کو مکمل طور پر ادا کرنی چاہیے، توجہ کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، اور رکوع، سجود اور جتنے بھی اذکار ہے، جتنے بھی نماز کے جو واجبات ہیں اس کو مکمل طور پہ بجا لانا چاہیے۔ اور ہمارے فقہا اور مجتہدین کے رسالوں میں ہے، اگر رکوع میں حالت حرکت میں ہے، سجدے میں اگر حالت حرکت میں ہے، جب رکوع میں مکمل طور پر بدن نہیں ٹھہرا ہے، سجدے میں جب بدن مکمل طور پر ٹھہر نہ گیا ہو اور وہ ذکر رکوع سجود شروع کرے تو اس کی نماز جو ہے وہ باطل ہوتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ تو سبحان ربی العظیم ختم نہیں ہوا اور سر جو ہے اٹھا لیا، سبحان ربی الاعلیٰ جو ہے ختم نہیں ہوا اور سر اٹھایا، تو اس کی نماز باطل ہے۔ تو ایسی نمازیں باطل ہے اور اللہ تعالیٰ لا کر منہ پہ پھینک دیتا ہے۔ اور اس شخص کو روایت میں سب سے بڑا چور کہا گیا کہ وہ نمازوں کی چوری کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَمَّا أَجْفَ النَّاسِ فَرَجُلٌ ذُكِرْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمْ يُصَلَّ عَلَيَّ، اما وہ انسان جو سب سے بڑا ظالم انسان ہے، وہ انسان ہے جس کے پاس میرا نام لیا جائے، سرور کائنات کا ذکر مبارک، اسم مبارک لیا جائے اور پیغمبر پر درود نہ پڑھا جائے۔ پیغمبر نے فرمایا جس کے پاس میرا نام آئے اور میرے اوپر اگر درود نہیں پڑھتا ہے تو وہ بڑا ظالم انسان ہے۔ دیکھیں پیغمبر نے فرمایا اجف الناس، سب سے بڑا ظالم انسان کون ہے؟ فرجل ذکرت بین یدیہ، اس کے پاس میرا نام لیا گیا ہے، اور ضروری نہیں کہ سرور کائنات کے ناموں میں سے صرف محمد کا نام لیا جائے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، پیغمبر کی جتنے بھی اسماء ہیں کوئی بھی نام پیغمبر کا لیا جائے تو درود پڑھنا چاہیے، اور سنت ہے اور مستحب ہے، اور پیغمبر نے فرمایا اگر یہ درود نہیں پڑھتا ہے تو وہ ظالم انسان ہے۔ وَأَمَّا أَعْجَزُ النَّاسِ فَمَنْ عَجَزَ عَنِ الدُّعَاءِ، اما سب سے عاجز ترین انسان وہ انسان ہے جو دعا بھی نہ کرے لوگوں کے لیے،
آپ لوگوں کے لیے مالی مدد نہ کر سکے، کوئی خدمت نہ کر سکے، کم سے کم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی بیمار ہے، اس بیمار کے لیے ہم شفا تو نہیں دے سکتے، ہمارے پاس پیسے نہیں کہ اس کی جو ہے علاج جو ہے وہ کروا دیں، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں کہ ہم اس کو بہترین ڈاکٹر کے پاس لے جائیں اور بہترین اس کے لیے سہولتیں جو ہے فراہم کریں، کچھ نہیں کرتے۔ آپ اتنا تو کر سکتے ہیں اس کی شفا کے لیے جو ہے وہ دعا کریں۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر کوئی شخص ناحق زندان میں چلے گئے ہیں، آپ اس کو نہیں نکال سکتے، آپ اس کو باہر نہیں لا سکتے، کم سے کم آپ اس کی رہائی کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ مجبور ہیں، پریشان ہیں، مشکلات میں گرے ہوئے ہیں، تو آپ ان کی مجبوریوں کو، پریشانیوں کو دور نہیں کر سکتے تو کم سے کم بارگاہ الہی میں دعا تو کر سکتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا جو لوگوں کے لیے دعا بھی نہیں کرتے وہ سب سے عاجز ترین جو ہے وہ انسان ہے۔ ایک اور روایت بس آپ کی زحمتوں کو تمام کیا۔ سرور کائنات ختمی مرتبت کی خدمت میں ایک شخص وارد ہوا اور اس شخص نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے لیے بہترین کوئی عمل بتائیں کہ اگر میں اس عمل کو بجا لاؤں تو میں یقیناً جنت میں چلے جاؤں۔ دیکھیں آخری روایت ہے، اگر آپ اس عمل کو بجا لائیں گے تو پیغمبر نے جنت کی خوشخبری دی ہے، جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ روایت جو ہے سرور کائنات نے ارشاد فرمایا، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے پیغمبر سے اس روایت کو نقل کیا ہے، جاء اعرابی الی النبی فقال علمنی عملا ادخل به الجنہ۔ ایک شخص دیہات کا رہنے والا ایک شخص پیغمبر کی خدمت میں وارد ہوا اور پیغمبر سے عرض کی، فقال یا رسول اللہ علمنی عملا ادخل به الجنہ، مجھے ایک ایسا عمل بتائیے اس کو میں بجا لاؤں تو میری جنت پکی ہو جائے کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ ہر انسان کی کیا تمنا، یہی تو خواہش ہے نا کہ جنت میں چلے جائیں، تو پیغمبر نے بتا دیا ہے کہ اگر یہ کام کرو گے تو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو یہ اس شخص کے ساتھ مخصوص نہیں ہے کہ تم یہ عمل کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے، کوئی بھی قیامت تک کوئی انسان اس عمل کو پابندی کے ساتھ کرتا رہے، پیغمبر نے فرمایا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ فعلمنی عملا ادخل به الجنہ، وہ عمل مجھے بتا دیجئے کہ جو میں مسلسل کروں تو میرے لیے خدا جنت جو ہے نا عطا کرے۔ اب آپ کو جنت کی خواہش ہے تو اس عمل کو کبھی آپ نے ترک نہیں کرنا ہے۔ فرمایا اطعم الطعام وافش السلام، تم بخل اختیار نہیں کرنا، کنجوسی اختیار نہیں کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا اور طعام دیتے رہنا اور ساتھ ساتھ ہر انسان کو سلام کرتے رہنا۔ طعام اور سلام، جس انسان کی زندگی میں طعام ہے اور سلام ہے وہ یقیناً جنتی ہے۔ میں اسی جملے پر آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں، جملوں پر غور کریں، یہ پیغمبر کا فرمان ہے، جس کی زندگی میں سلام ہے، سب کو سلام کرنے والا انسان ہے، اور ساتھ ساتھ صرف زبانی خرچہ اور زبانی جو ہے نا سلام تک تنہا نہیں ہے، بلکہ اس کی دل میں سخاوت ہے، جود ہے، فیاضی ہے، اور لوگوں کو کھانا بھی کھلاتا ہے، یعنی سخی انسان بھی ہے اور ہمیشہ سلام کرنے والا انسان ہے۔ اس شخص کے لیے پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ عطا کرے گا۔ لہٰذا پیغمبر کا آخری جملہ یہ جو ہے نا، آخری جو ہے مطلب ہے آپ کی خدمت میں، افش السلام واطعم الطعام، اگر تم جنت چاہتے ہو تو سلام کرو۔ مومنین کرام، بہت آسان ہے لیکن عظیم مقام ہے، امیدوار ہے آپ اس سنت کو اور شریعت کی اس اہم ترین دستور کو بجا لاتے ہوئے ہر مومن کے لیے سلام کریں گے۔ لہٰذا روایات میں آیا ہے السلام قبل الکلام، گفتگو سے پہلے تم سلام سے ملاقات کا آغاز کرو۔ کسی کے پاس اگر جانا ہے پہلے سلام کرو پھر کلام کرو۔ پروردگارا، تیرے انبیاء، تیرے اولیاء اور تیرے فرشتوں کی اور جنتیوں کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں ہمیشہ سلام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار، اس عظیم عبادت کو بجا لا کے جیسے سرور کائنات نے فرمایا کہ میرے امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کو سلام کرتے ہیں، خدایا بہترین لوگوں میں، افضل اور برگزیدہ لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا، تو نے کھانا کھلانے کی، نماز شب پڑھنے کی تاکید کی ہے، خدایا ان عظیم عبادات کو، ان عظیم اعمال کو بجا لا کے پروردگار تیری رضا اور خوشنودی کو پانے کی، آل محمد کی شفاعت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ صرف